اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج شب برات کی نفلی عبادات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن آپ لکھتے ہیں کہ جو کوئی مرد اور عورت 100 رکعات نفل نماز شب برات کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے 100 رحمت کے فرشتے ان کی طرف بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ 30 فرشتے اس کو عذاب جہنم سے امن کی خوشخبری سناتے ہیں۔ 30 دنیا کی آفات و بلیات مصیبتوں سے اسے دور کرتے ہیں، اور باقی 10 اس بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام بعد بزرگان دین نے ان 100 رکعت نفل نماز کو صلاۃ الخیر کا نام دیا ہے۔ صلاۃ الخیر اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس طرح بزرگان دین سے منقول ہے کہ 2 رکعت کر کے 2 کر کے 100 رکعات نفل نماز پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی سورہ مبارکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جائے، اور 2 کر کے اس طرح 100 رکعات نفل نماز پڑھی جائے۔ اسے صلاۃ الخیر کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں، جو ان نوافل کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر رحمت میں 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ان میں سے ادنا حاجت یہ ہوگی کہ اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، بعض صالحین سے منقول ہے اس رات میں جو کم سے کم نفل پڑھے جاتے ہیں وہ 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اوسط جو ہیں یعنی درمیانے وہ 100 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بہت زیادہ میعاد شمار ہوتے ہیں وہ 1000 رکعات ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صحت دی ہے، وقت دیا ہے، انسان کے پاس جو ہے ایسی سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، وقت بھی ہے، تو اسے جتنا ہو سکے یہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر کوئی ایسا بندہ ہے علامان الفیل جس کی قضا نمازیں ہیں، اسے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو شب برات میں ادا کرے۔ محترم خواتین و حضرات، اس رات کی خصوصیت میں سے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں آب زمزم کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے اس رات پہ قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ چنانچہ حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ رجب اور شعبان ہی میں اکثر پورا ماہ روزہ رکھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح تورات شریف میں ہے، جو شخص شعبان المعظم میں ان کلمات کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ محترم خواتین و حضرات، چونکہ میرے پاس ایڈیٹنگ کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اپنی سکرین پہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور استفادہ فرمائیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پڑھنے والے کے 1000 سال کی عبادت درج فرما دیتا ہے۔
1000 برس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے ان کلمات کو شب برات کی رات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی قبر میں اس حالت میں باہر آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک دھمک رہا ہوگا، نیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدیقین شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کلمات کو شب برات کو بھی اور پورے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، آپ میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ لوگوں کو شیئر فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔